السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پر رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج کچرا والا اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کر والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھیں اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ لئیم و شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت بندھا کے ایک اچھے کام پہ لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ طلعت کو آوازیں دیں۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہ تھا۔ وہ دوڑی آئی۔ زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دوائی لاؤں؟ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستے میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا، ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، ان کی تو حالت خیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کچھ دوائی تو دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکیں۔ طلعت نے کہا، نہیں نہیں۔ ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ بھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا، پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا کہ رکشے کے جھٹکے اسے تکلیف نہ دیں۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی، جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشے والے سے کہا، وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا۔
اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک حیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے، جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریضہ کو لے جائیں گے۔ طلعت گھبرا گئی۔ میں اوپر جاؤں گی، میری ماں یہاں اکیلی پڑی رہے گی۔ ہائے بی بی، آپا نے آگے آ کر کہا، ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہمارا یہی کام ہے، مریضوں کے پاس کھڑے ہونا، ان کی حفاظت کرنا۔ آپ دوڑ کر جائیں، دیر نہ کریں۔ طلعت اپنی ماں کو ان کے پاس چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب دفتر میں موجود نہ تھے، وارڈ کا راؤنڈ لینے گئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر بتانے اور لانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نیچے آئے، جلدی جلدی مریض کو دیکھا، مگر مریضہ تو رکشے سے اترنے کے بعد ہی اپنی منزل پہ روانہ ہو گئی تھیں۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اسے اچھی طرح دیکھا۔ نرس سارے آلے وہیں اٹھا لائی تھی۔ ساری کوششوں کے بعد ڈاکٹر نے ہمدردی سے طلعت کی طرف دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری۔ تو طلعت کی چیخیں نکل گئیں، ماں ماں، یہ تو نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کا انتظار بھی نہ کیا۔ طلعت کا رد عمل قدرتی تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، جب ذرا سکون میں آئیں تو انہیں دفتر میں لے آئیں، ضروری کارروائی کر کے انہیں کاغذات دے دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر چیخ چلا کر طلعت نے پرس میں سے اپنا موبائل نکالا تاکہ باپ کو اطلاع دے، مگر ان کا نمبر ابھی تک بند مل رہا تھا۔ نرس اسے ساتھ لے گئی، کاغذات بنا کر دیے اور ایمبولینس پر میت لے جانے کی اجازت بھی لکھ کر دے دی۔ روتی ہوئی طلعت ماں کی لاش کے پاس آ گئی۔ اس وقت ہسپتال کے ایک ملازم خود اسٹریچر کے پاس آ گیا۔ طلعت نے پوچھا، ایمبولینس کہاں سے ملے گی؟ اس آدمی نے، جس کا نام سراج الدین تھا، باہر نکل کر دفتر کا راستہ بتایا کہ پرمٹ وہاں دکھا دیں، ایمبولینس آپ کے ساتھ ہی آ جائے گی، مگر میری امی یہاں اکیلی پڑی رہیں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہائے بی بی جی، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آیا نے پھر اسی انداز میں کہا، ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں جی، آپ جائیں، جلدی جلدی جانے کا بندوبست کریں۔ جب وہ ایمبولینس کے دفتر کی طرف جا رہی تھی، اس کے والد کا فون آ گیا۔ وہ ابھی گجرانوالہ پہنچے ہی تھے۔ اس نے رو رو کر ساری بپتا اپنے والد کو سنائی۔ اس نے کہا، وہ ابھی اسی بس سے واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک حوصلے سے سارے کام کرے۔ طلعت کے جاتے ہی اب اپا حنیفہ بیگم نے لاش کے اوپر پڑی ہوئی چادر اس طرح ہٹائی کہ اس کے چہرے اور کلائیوں کا جائزہ لے لیا، پھر کوئی بات سرگوشی کے انداز میں سراج الدین کے کان میں کہی۔ سراج الدین باہر نکل کر ایمبولینس کے دفتر کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ بیگم نے بڑی مہارت سے لاش کی کلائیوں میں پہنی ہوئی سونے کی 12 چوڑیاں اور دونوں انگوٹھیاں اتار لیں، کانوں کے ٹاپس رہنے دیے کہ ان پر کسی وقت بھی نظر جا سکتی تھی۔ ابھی سراج الدین کی طرف سے ایمبولینس روانہ ہونے کا سگنل نہیں ملا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے نزدیکی غسل خانے میں گھس گئی۔ 12 چوڑیاں اور دونوں انگوٹھیاں اس نے زالبند کے ساتھ باندھ لیں اور شلوار کے اندر بنائی گئی ایک جیب میں ڈال کے اطمینان سے باہر آ گئی۔ طلعت کے والد نے کئی عزیزوں کو اطلاع دے دی تھی، اس لیے ایمبولینس میں بیٹھی طلعت ٹیلی فون وصول کرتی اور روتی رہی۔ سراج الدین اور حنیفہ نے بڑی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ایمبولینس میں میت لٹانے کی کارروائی کی، بلکہ حنیفہ تو طلعت کے گلے لگ کر روئی اور اسے تسلیاں بھی دیں۔ موت کی خبر پھیلتے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ محلے میں جس نے بھی سنا چلا آیا۔ جب بیٹیاں آ گئیں تو نہلانے اور کفنانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ ماں کے بدن پہ پانی ڈالتی بڑی بیٹی رفاقت چونک گئی، طلعت کو بلایا اور کہنے لگی، امی تو ہمیشہ 12 چوڑیاں اور ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں پہنے رکھتی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ طلعت نے حواس باختہ ہوتے ہوئے ان کے کانوں کی طرف دیکھا۔ یہ 2 ٹاپس ہیں، رفاقت نے اسے دکھائے۔
ابھی نہانے والی نے ان کے کانوں سے اتار کر دیے تو مجھے چوڑیوں اور انگوٹھیوں کا خیال آیا۔ ہاں آپا، جب میں انہیں رکشے میں ڈال کر لے کر گئی تھی کئی بار ان کی نبض دیکھی تھی اور ہر بار چوڑیاں ہٹا کر ہی دیکھی تھی۔ اس وقت انگوٹھیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور جب ایمبولینس میں لا رہی تھی اس وقت دیکھی تھی۔ سچی بات ہے آپا، مجھے کہاں ہوش تھا۔ طلعت پھر زور زور سے رونے لگی۔ میں اکیلی تھی، کوئی بڑا بھی پاس نہیں تھا۔ بھاگتی ادھر جاتی، بھاگتی ادھر جاتی۔ اس پر فون بھی آنے لگے تھے۔ اور کون تھا میت کے پاس؟ ہاں، اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں۔ ہسپتال کی ایک آیا تھی جو وہاں صفائی کا کام کرتی ہے اور ایک مددگار تھا۔ طلعت نے ساری تفصیل بہن کو بتائی۔ مزید باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس مرحلے میں ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے، مگر یہ ذرا سی تشویش بھری خسر پسر سارے گھر میں پھیل گئی۔ ہائے ہائے، ہسپتال میں کسی نے میت کی چوڑیاں اتار لیں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ سوئم کے بعد دونوں بہنیں رفاقت اور طلعت ہسپتال چلی گئیں، اسی طرح رکشے میں بیٹھ کر۔ سامنے 2-3 ملازم کھڑے تھے۔ طلعت بہن کو لے کر اس طرف بڑھی، سب کو غور سے دیکھا۔ ان میں سراج الدین کو پہچان گئی۔ آپ کو معلوم ہے پرسوں میں اپنی امی جان کو لے کر آئی تھی اور وہ یہاں آتے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ بی بی جی، یہاں روزانہ سینکڑوں مریض آتے ہیں، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہیں، اب ہم کس کس کو یاد رکھیں؟ بھائی تمہارے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی یہاں، تم دونوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ بی بی، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، جو بھی آتا ہے ہم اس کی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے بی بی؟ ایک نئے خدمتگار نے بڑھ کر پوچھا۔ ہماری امی کی کلائیوں سے کسی نے سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لی تھیں۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہسپتالوں میں ایسی حرکتیں ہونے لگیں تو خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ مگر وہ عورت کہاں ہے؟ کون سی عورت بی بی جی؟ یہ ارد گرد ساری خدمتگار عورتیں پھر رہی ہیں، آگے بڑھ کر خود ہی پہچان لیں۔ پوچھنا، پھر قصہ دہرانا، پھر ایک جیسے رد عمل کا اظہار ہونا، ہائے وائے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دونوں بہنیں ملال لیے گھر آ گئیں۔ حنیفہ بیگم نے گھر جاتے ہی 1 ہفتے کی عرضی بھیج دی تھی کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور میں کاموں کی جا رہی ہوں۔ یہ عرضی لے جانے والا سراج الدین تھا۔ حنیفہ کاموں کی چلی گئی۔ اس کا داماد مقصود علی کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے جہیز میں موٹر سائیکل مانگی تھی۔ شادی کے وقت حنیفہ موٹر سائیکل نہیں دے سکی تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 سال کے بعد لے دی گی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے اس کے داماد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر موٹر سائیکل نہیں لے کر دینی تو اپنی بیٹی کو بچے سمیت لے جاؤ۔ کاموں کی جا کر حنیفہ نے اپنے داماد کو بلایا اور چوڑیاں اس کے سامنے رکھ کر بولی، بیٹا یہی میرا جینا مرنا ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے بچا کر رکھی تھی، مگر یہ اپنی بیٹی اور داماد کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ بیٹا تم یہ چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں تو کتنی چلاک ہے، تو نے شادی پہ یہ چوڑیاں مجھے کیوں نہیں دیں؟ اسی دن کے لیے رکھ چھوڑی تھیں، اب بھی تجھے نہیں اپنے داماد کو دے رہی ہوں۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین لیں جو بار بار پہن کر دیکھ رہی تھی اور داماد کی گود میں رکھ دیں۔ حنیفہ کے جانے کے بعد بیٹی اور داماد سوچ میں پڑ گئے۔ داماد تو سونے کی تازہ قیمت بھی پوچھ آیا تھا۔ چنانچہ طے ہوا کہ صرف 4 چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی جائے اور باقی چوڑیاں کسی کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی جائیں۔ جس دن مقصود علی نئی موٹر سائیکل خرید کر لایا تو بیوی نے منتیں کر کے باقی کی 8 چوڑیاں کلائی میں کچھ روز پہننے کی اجازت مانگ لی۔ کچھ دن بعد حنیفہ واپس ہسپتال اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ فرصت ملتے ہی سراج الدین اور حنیفہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا تھا؟ حنیفہ سے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، تیسرے ہی دن 2 بیٹیاں آ گئی تھیں، تیرا پوچھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بڑا شور مچایا، ایک سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گئیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں تو صاف مکر گیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہو، میرا پوچھا تھا انہوں نے۔
ہاں، جس کے ساتھ تو گلے لگ لگ کے رو رہی تھی۔ اس نے بار بار پوچھا تھا، تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے ارد گرد اتنی مائیاں گھوم پھر رہی ہیں، پہچان کر پوچھ لو۔ مجھے کیا پتا اس دن کون آیا، کون گیا اور کون میرے ساتھ تھا۔ سراج اور حنیفہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا، اب مستی مت کر، نکال میرا حصہ۔ سراج، سچ بات بتاؤں، تجھے تو پتا ہے میں نے ہزار بند کے ساتھ باندھ کر چوڑیاں لٹکائی تھیں، مگر گرا ذرا ڈھیلی لگی۔ جب میں جا رہی تھی تو مجھے پتا ہی نہیں چلا، ایک ایک کر کے چوڑیاں بس کے اندر ہی گر گئیں۔ وہ تو جب ایک مسافر نے ایک چوڑی اٹھا کر شور مچایا تب مجھے پتا چلا۔ تو بکواس کرتی ہے، سراج الدین چلایا۔ تیری نیت بدل گئی ہے، تو کمینی ہو گئی ہے۔ کمزاد بے غیرت، میں تجھے بھی پکڑواتا ہوں۔ حنیفہ نے جیب سے 2 انگوٹھیاں نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور بولی، تو یہ لے لے، قسم سے یہی بچی ہیں، میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ شور مچائے گا تو اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ تو بھی تو اس واردات میں شامل تھا۔ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تجھے ذلیل کرواؤں گا۔ سراج، اپنے آپ کو قابو میں رکھ، میں بھی MS کو بتا دوں گی۔ پچھلے ہفتے جو نوجوان حادثے میں گزر گیا تھا، تو نے ایمرجنسی وارڈ میں اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی اسی وقت اتار لی تھی۔ وہ لوگ گھڑی ڈھونڈ رہے تھے، یاد ہے ان کا رونا دھونا؟ کمینی عورت، میں نے اس میں سے تجھے حصہ دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ صرف 5,000 روپے۔ اور یہ چوڑیاں تو کئی لاکھ کی ہوں گی جن کے نصیبوں کی ہوں گی۔ میرے لیے تو ایک چوڑی بھی حرام ہے۔ اللہ کرے تیرے کفن پہ لگے حنیفہ۔ سراج کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اوئے بے غیرت، مردوں کے زیور اور گھڑیاں چرانے والوں کی بد دعائیں نہیں لگتی۔ حنیفہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھ سراج، ہم دونوں کا موجو لگا ہوا ہے، کبھی تو پلہ مار لیتا ہے اور کبھی میرا داؤ لگ جاتا ہے۔ غصہ نہ کھا، میں نے پتہ کروایا ہے، یہ انگوٹھیاں 2 لاکھ کی ہیں۔ 1 لاکھ بھی تجھے مل جائیں تو عیش کرے گا، ورنہ سراج غصے سے پھنکارا، ورنہ گندگی میں پتھر پھینکے گا تو چھینٹے تیرے اوپر ہی آئیں گے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ حنیفہ سیڑھیوں پہ پوچھا لگاتی نیچے آ رہی تھی کہ اس کے جیب میں پڑا فون پھڑ پھڑایا۔ اس نے ہاتھ روک کر فون نکالا، سنا اور چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ ٹیکسی پکڑی اور کاموں کی روانہ ہو گئی، روتی اور دعائیں مانگتی جاتی۔ فون پر اس کے داماد کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، تفصیل کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچی تو سارا محلہ جمع تھا۔ اسے فوراً جائے حادثہ پر لے جایا گیا، جو پولیس کے گھیرے میں تھا اور کارروائی نوٹ ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ قبل مقصود نے موٹر سائیکل خرید لی تھی، 8 دن باقاعدہ چلاتا رہا۔ آج پہلی بار بیوی نے کہا تھا ہمیں بھی سیر کراؤ۔ وہ خود تیار ہوئی، اس نے سونے کی چوڑیاں پہنی اور 1 سال کے بچے کو بھی تیار کیا۔ بیوی اور بچہ پیچھے بیٹھ گئے۔ آبادی سے ذرا باہر نکلے تو موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بیوی اور بچہ موقع پر فوت ہو گئے، داماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پولیس ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کی پوری کلائی کون کاٹ کر لے گیا تھا اور کیوں۔ ادھر پبلک ہسپتال کے پچھواڑے کوڑا کرکٹ چڑنے والوں کی جھگیوں کے آس پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے، جس کے ہاتھ میں گڑیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ گڑیا کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت دیوانہ وار راہگیروں، موٹر والوں اور سائیکل والوں کے پاس جاتی اور کہتی ہے، میری بیٹی کا بازو واپس دلا دو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کا بازو دے دو، چوڑیاں رکھ لو، کلائی دے دو، میری اکلوتی بیٹی رو رہی ہے، دیکھو۔ وہ گڑیا کو آگے کرتی ہے، روٹی نہیں کھا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کرو۔ وہ ساری رات روتی رہتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، بیچاری پاگل ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں